مرکزی رہنما سینیٹر کامل علی آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پیشتر اس سے کہ کاف لیگ کی اسٹریٹجی حکومت کے ساتھ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، اس پر بات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو لب و لہجہ اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جن القابات سے وہ اپوزیشن کے اکابرین کو نواز رہے ہیں، کیا یہ رویہ مناسب ہے آغا صاحب؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ یہ نامناسب رویہ ہے اور یہ پرائم منسٹر کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہوتی ہے۔ ذرا ان کو اپنے اس رویے پہ غور کرنا۔ یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وزراء اور خاص طور پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ بہت معتدل ہونا چاہیے اور ایسا لہجہ ہونا چاہیے جو دوسروں کے اوپر ناگوار نہ گزرے، اور مثال خانہ طرز عمل ہی میرے خیال میں حکومتی رویہ ہوتا ہے۔ آغا صاحب، آپ کی جماعت وہ ہے اور آپ کے اکابرین وہ ہیں جو ہمیشہ معاملات کو اس طرح کی کشیدگی کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے کوٹ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہنا، باوجود اس کے کہ انہوں نے منع کیا، آج اسی لفظ کو گلوریفائی کیا گیا لور دیر کے جلسے میں۔ اب آرمی چیف جب وزیر اعظم سے کوئی بات کرتے تو آبویسلی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، کیا یہ ادارے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو واضح نہیں کرتا سر؟ دیکھیں، اس پہ تو میرے خیال میں جو بھی رد عمل آنا چاہیے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی پولیٹیکل بندہ اس کے اوپر اپنی رائے دے گا تو وہ یہی دے گا کہ یہ جو آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، ظاہر ہے پرائم منسٹر کی میٹنگ جو ہے آرمی چیف کے ساتھ جو بھی ہوئی ہوگی وہ آفیشیل ہوئی ہوگی، کوئی دوستانہ یا کوئی دوسرا کوئی جو ایک پولیٹیکل میٹنگ تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو انتہائی نامناسب ہے کہ اس میٹنگ کی کوئی بھی بات انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو اس کے اوپر رد عمل تو ڈی جی آئی ایس پی آر دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی بات کوئی ہوئی بھی ہو تو وہ آفیشیل میٹنگ میں یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو پولیٹیکل گیدرنگ کے اندر یا جلسے میں ان کو کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس سٹیٹس گزشتہ شام جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، واضح کر دیا ایک بار پھر کہ اداروں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو نہ سیاست میں دھکیلا جائے، اور ریپیٹڈلی وہ کہہ چکے ہیں حالیہ اسنا کے اندر۔ آج پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ یعنی غیر جانبداری یا نیوٹرالٹی جس کو ہم کہہ دیں، یہ تو جانور نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ واٹ میسج از گیونگ سر، اور یہ کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، یہ جو آپ نے اب بات کر دی ہے یہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہوں گا اور آپ کو بھی نہیں دہرانا چاہیے۔ آغا صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت جو ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، یہ آج لوور دیر کے جلسے میں نہیں کہا بلکہ اس سے پہلے بھی جو جلسے انہوں نے پبلکلی کیے ہیں اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے، شہباز شریف سے متعلق یہ کہا، آصف علی زرداری سے متعلق تو یہ کہا کہ انہوں نے ان کو اپنی بندوق کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وزیر اعظم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ گھبرائے ہوئے ہیں، کو فرسٹریٹڈ ہے؟ میں تو یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں یا نہیں گھبرائے ہوئے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی طور پہ ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں یا پولیٹیکل کیپیسٹی کے اندر بھی ان کو زیب نہیں دیتی اور ان کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو نامناسب ہیں، نازیبا ہیں، ان کو زیب نہیں دیتی ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا عدم اعتماد تحریک کا خوف ہے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا نام ہے اس کے ساتھ ان کو فیس کروں گا، اور اس کے میرے پاس ممبر پورے ہیں، اور جب نمبر پورے ہیں تو میرے خیال میں پھر گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو فرسٹریشن بھی کہا جا سکتا ہے، اور شاید فرسٹریشن ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فرسٹریشن کے زاویے میں شاید آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ اس کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتا۔ چلیے آغا صاحب، جب وزیر اعظم فرسٹریٹڈ ہوں، یعنی حکومت فرسٹریٹڈ ہو،
جب حکومت دباؤ محسوس کر رہی ہو, انڈر پریشر ہو, ایسے میں جو اتحادی ہیں ان کا حکومت کے ساتھ کھڑے رہنا کیا ممکن ہے, خاص طور پہ جو حالات اس وقت ہیں؟ دیکھیں ہر کسی کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے. ہمارا کریکٹر یہی ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں اور نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو ان کو کہہ دیا ہے کہ اپنے ممبرز کو آپ سنبھالیں, ہماری فکر نہ کریں. ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ تعداد پوری نہیں ہے. اگر تعداد پوری نہیں ہوتی تو پھر تو آپ کو اس سے پیشتر فیصلہ اپوزیشن کر دے آپ کو لینا پڑے گا کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. ہماری پوری پارٹی نے پوری پارٹی پارلیمانی پارٹی نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے, اور چودھری شجاعت صاحب بھی اس وقت میدان میں ہیں, تو وہ مل کے جو فیصلہ کریں گے ہم تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر ان کے ممبر پورے نہ ہوئے تو ظاہر ہے یقینی طور پہ ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ اس کے اوپر غور کر کے فیصلہ کرے گی. تو اس بات کا یقین آپ کو کب تک ہو جائے گا کہ حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ اگلے 2-4 دن کے اندر اب تو منٹ ٹو منٹ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور بادل چھٹ رہے ہیں, اور جو اپنا دھندلاہٹ تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. چیزیں بڑی واضح نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. تو یقینی طور پہ میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں فیصلہ تو ہوگا جو بھی کچھ ہوگا. آپ نے جیسے فرمایا کہ چیزیں بڑی واضح طور پر اب دکھائی دے رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. کامل علی آغا صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست کس کے ساتھ کھڑے؟ ہم تو خود ریاست ہیں بھائی. ریاست کے ساتھ ہر پاکستان کا محب وطن شہری جو ہے وہ ریاست ہے, اور ریاست اسی کا نام ہے. آپ پتہ نہیں کس کو ریاست کہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن شہری جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہے. میں تو آپ کی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو دہرا رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں. میں بھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. چلے میں اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں. آپ کے خیال میں حکومت اور ادارے سیم پیج پر ہیں؟ حکومت اور ادارے سیم پیج پر ہونے چاہیے, کیونکہ آئین کی روح یہی چاہتی ہے کہ ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوں اور رہیں. آپ کون سے پیج کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آئین پاکستان یہ بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ حکومت کے متحد ہوتے ہیں اور ریاست کے پابند ہوتے ہیں. آغا صاحب دیکھیے, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو صورتحال ہے اس میں طارق بشیر چیبہ صاحب نے آج اعظم صاحب کے ہاں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارے پاس تو اوور دا ٹیبل پڑی ہوئی ہے اپوزیشن کی آپشن. اگر آپ یہ آپشن ہمیں نہیں دیں گے یا ہمیں کلیئر نہیں کریں گے تو ہم بھی کوئی بچے نہیں ہیں. حکومت آپ سے کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت کے جو وزراء بات چیت کرتے ہیں وہ تو ہمیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی کہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو یہ طرز عمل جو ہے ان کا پرانا طرز عمل ہے, اور ہم ظاہر ہے ہماری قیادت جو ہے اس رویے پہ غور کر رہی ہے, اور یقینی طور پہ میں نے عرض کیا کہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کیا صورتحال بنتی ہے. یعنی حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو یا کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دی جائے پنجاب کی؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو حکومت بتا سکتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ مشروط اس قسم کی آفر ضرور کرتی ہے کہ فلاں گروپ جو ہے اس کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں اور ان کو اپنا دوسری طرف نہ جانے دیں, تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے اور یہ دے دیں گے اور وہ دے دیں گے. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے اس ٹینیور میں بہت ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر آپ کو طفل تسلیاں دی گئی اور آپ نے برملا اظہار بھی کیا. ابھی بھی کاف لیگ کی جانب سے الٹیمیٹمز تو دیے جا رہے ہیں, کبھی 24 گھنٹے کی بات ہوتی ہے, پھر 48 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. تو یہ ٹائم ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اتنے کنفیوز کیوں ہیں, انسرٹن کیوں ہیں, فیصلہ لے کیوں نہیں پا رہے؟ ہماری طرف سے تو قطعی طور پہ کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا. آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے ٹائم گین کریں اور ان ڈیو کورس وہ اپنے نمبرز پورے کریں, اپنی پارٹی کو تتر بتر ہونے سے بچائیں,
اور ہم ان کو اس معاملے میں ضرور تنبیہ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو اپنے ایمبٹ میں رکھیں اور اپنی جماعت کو متحد رکھیں۔ آغا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر متحد مزید کرنے کے- دیر کی گئی تو یہ ٹرین مس ہو جائے گی کاف لیگ کی؟ دیکھیں جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ٹرین کسی کی مس نہیں ہوتی، اور ہماری سینئر قیادت جو ہے وہ اپنی ٹرین مس کرنے والی نہیں ہے۔ ٹرین مس ہوگی تو حکومت کی ہوگی، ہماری قطعی طور پہ ہمارے لیے آپشن کھلے ہیں، ہماری ون ون پوزیشن ہے۔